على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ثم قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. پیارے آقا علیہ السلام دا فرمان ہے کہ قیامت والے دن میرے سب تو زیادہ قریب ہوئے گا جنہیں دنیا تے میرے تے سب تو زیادہ درود شریف پڑھے آئے گا. پھر ذرا محبت نہ پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت للعالمین وعلى آلك وصحابك يا شفيع المذنبين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم الله والقلم. میرے نہایت ہی واجب الاحترام والاکرام فخر السادات واقف رموز طریقت و شریعت و معرفت پیر سید حافظ شاہ حسین مشہدی کاظمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ اور میرے جنڈیالہ سیدان شریف دے دوستو بزرگو ساتھیو آج پھر ساڈے تے اللہ تعالیٰ دا کرم ہویا جس سرکار دی محفل دے وچ اسی حاضر ہو گئے. وہ فارسی دے وچ ایک شاعر کہندا ہے این سعادت بدور بازو نیست تا خدای بخشندہ نہ بخشد. اے جڑیاں سے نیکیاں کھٹ رہے نا جنڈیالے دے لوگ اے زور بازو دے نال نہیں نیکی حاصل کی جاندی. این سعادت بدور بازو نیست تا خدای بخشندہ نہ بخشد. اے جڑیاں نیکیاں نے اے اپنے بازو دی طاقت نال حاصل نہیں کیتیاں جاندیاں بلکہ خدا دے فضل نال حاصل ہوندیاں. سبحان اللہ. ایتھے نہ کوئی طاقتور ہل سکدا ہے نہ کوئی مالدار ایتھے پہنچ سکدا ہے. جڑا بندہ مالدار ہے اپنے مال دی بنیاد تے اے نیکی حاصل نہیں کر سکدا. جڑا بندہ طاقتور ہے وہ اپنی طاقت دی بنیاد تے اے کمال اور اے نیکیاں حاصل نہیں کر سکدا. اے نیکیاں کس طرح ملندیاں؟ محض اللہ اور اللہ دے پیارے محبوب دے فضل دے نال. میرے دوستو آج دی گفتگو میلاد شریف دیاں برکتاں دے حوالے نال میں تہاڈے سامنے پیش کرنا ہے اور یہ گفتگو تے پہلا بھی ہو جانی چاہیے سی لیکن ہر چیز دا وقت مقرر ہے. ٹھیک ہے. کلو شیئن موقتن ہر چیز دا وقت مقرر ہے. لہذا اپنے وقت مقررہ ہوتے آج دی گفتگو جڑی میں تہاڈے سامنے کرنا چاہنا
یہ ساری گفتگو کس موضوع تے ہوئے گی؟ یہ جگہ اسے ملادیاں اسے محفلیں کیتیاں نا ہون تک پورے مہینے دے وچ یا مہینے تو بھی زیادہ عرصہ لگ گیا ہوئے گا، وچ کچھ دنوں دا ناغا بھی آندا رہا۔ انہاں محفلاں دیاں برکتاں کی نے؟ سبحان اللہ۔ یہ دیاں او برکتاں جڑیاں دنیا وچ حاصل ہوندیاں نے، او برکتاں جڑیاں آخرت وچ جا کے حاصل ہونگیاں۔ سبحان اللہ۔ ہر گھر دے وچ محفل دا انتظام کرنا ضروری نہیں۔ اس گل دا مطلب کی ہے؟ اس دا مطلب یہ ہے کہ کچھ لوگ ایسے ہی ہوندے نے کوئی انتظام نہیں کر سکتے، جو ان پریشان نہ ہونا، کوئی گل نہیں جو تسی نہیں انتظام کر سکتے تے نہ صحیح یار کسی اور گھر وچ ہوندی ہوے اوتھے شرکت تے کر سکتے ہو نا۔ لہذا محفل دا انتظام کرنا یا اپنے گھر دے وچ محفل ضرور کرنا یہ ہو رہے۔ میں گل کر رہا کہ سرکار دے میلاد دی محفل دی برکت یہ انہوں بھی حاصل ہوئے گی جنہیں انتظام کیتا ہے، اور جیڑا یہ دے وچ شریک ہو گیا رب انہوں بھی برکتاں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اور پورے مہینے دے وچ یا سوا مہینہ جتنا بھی گزر گیا ہے ہر ایک نے محفل تو نہیں کیتی، لیکن جیڑا بھی سرکار دی محفل شریک ہو رہا ہے اللہ انہوں سارے انہوں پیارے آقا دی اس محفل دی برکتاں عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو اگر میں چند برکتاں تو انہوں گن کے دساں نا کہ جڑیاں ساڑھے تے ہو چکی ہیں تسی میری تائید کرو گے، میرے نال اتفاق کرو گے۔ میں ویکھ رہا ہاں کہ مسلسل اینا محفلاں دا ایک اثر جڑا ساڑھے سامنے ظاہر ہو رہا ہو کی والا چند چہرے ایسے نظر آ رہے ہیں کہ چند سال پہلے انہاں دے چہریاں دے اوتے داڑیاں نہیں سن، انہاں داڑیاں سجا لیاں۔ بہت سارے میرے نوجوان میرے تو بڑی عمر دے، چھوٹی عمر دے، درمیانی عمر دے بہت سارے بزرگ بھی ایسے نظر آ رہے ہیں کہ انہوں نے ریسنٹلی تازہ انہوں داڑیاں رکھ لیا۔ نمبر 2، اگر کسی داڑھی نہیں بھی رکھی لیکن ایک اور تبدیلی وہ بڑی پیدا ہوئی ہے کہ کئی ایسے لوگ جڑے پہلا نماز نہیں سن پڑھتے ہوں نماز پڑھنی شروع کر دیتی۔ یہ بھی برکت ہے۔ وہ کی ہو سکتا ہے اتنے کوئی گل سنی ہوئے یا قبلہ شاہ صاحب دے کول انہاں دی صحبت احتیار کیتی ہوئے تو او دے اوتے نا او رنگ چڑھ گیا ہوئے محفل دا، تو انہوں نے کی ہے وہ پہلا بے نمازی سی ہوں نماز پڑھن لگ پیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ بظاہر نماز پڑھن لگ پیا ہے یا سرکار دیاں محفلاں دے وچ شرکت کرن لگ پیا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا بھی دیوانہ بیٹھا ہوئے کہ پہلا وہ نشہ کرتا ہوئے انہوں نے نشہ بھی چھڑ دیتا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جے نہیں تے امید کیتی جا سکتی ہے کہ موت تو پہلا او اس لعنت تو چھٹکارا ضرور حاصل ہوئے گا۔ میں آخر دے وچ پوری لمبی روایت بھی تواڈے سامنے بیان کراں گا انہاں برکتاں دی انشاءاللہ۔ اچھا دوسرا یہ نال جیڑی ایک مادی قسم دی یعنی ترقی اور بہتری ہے اور برکت ہے کہ نماز پڑھن لگ پیا ہے یا پہلا نشہ کرتا سی انہیں نشہ چھڑ دیتا ہے یا یہ نال او دے سینے دے وچ سرکار دی محبت نہیں سی، انہاں محفلاں دی برکت ہوئی او سینے دے وچ عشق مصطفیٰ دی شمع روشن ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ اور ایک چوتھی جڑی برکت ہے وہ کی ہے این ممکن ہے کہ پہلا جدو نہ سرکار دی محفل دا انتظام کرتا سی تے نہ ہی کسی محفل وچ خود شرکت کرتا سی، جس وقت انہیں نہ دوہاں چوں کوئی ایک طریقہ بھی اختیار کیتا اللہ دے فضل و کرم نال او دی دولت وچ بھی اضافہ ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ ٹھیک ہے؟ اے برکتاں ساریاں نے، اس تو علاوہ بھی کئی برکتاں نے۔ بہرحال میں ویکھ رہا ہوں مینوں چند ایسے لوگ نظر آ رہے ہیں کہ جنہاں نوں انہاں چوں کوئی نہ کوئی برکت ضرور حاصل ہوئی ہے۔ اے دولت آن جان والی چیز ہے، دولت جڑی نا یہ کوئی اتنی ساڈے واسطے معیاری چیز نہیں، لیکن پھر بھی چلو زندگی گزارن واسطے یہ ضرورت ہے نا۔ لوگ یہ واسطے مرتے پھرتے ہیں، ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں یا لڑائیاں لیندے ہیں۔ بہرحال وہ دولت بڑی اچھی ہے، قابل تحسین ہے کہ جڑی اللہ تعالیٰ دی راہ چ خرچ کیتی جائے اور نیک رستیاں اس تے استعمال کیتی جائے، وگرنہ اکثر دولت جڑی ہے وہ کیڑی ہے وہ غلط پاسیاں تے استعمال ہو جاندی ہے، فضول خرچیاں تے، یا وہ اسی طرح دنیا دے اوتے ہی خرچ ہو جاندی ہے، دنیا دے کماں وچ۔ وہ دولت کتنی اچھی ہے کہ اللہ نے عطا فرمائی اللہ دی راہ چ خرچ کر دیتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی فرمایا کہ مما رزقناہم ینفقون، اتنے فرمایا کہ ساڈے دتے ہوئے رزق دے وچوں ساڈی راہ دے وچ انہیں خرچ کر دیتا ہے۔ اس بندے نو خدا دی معرفت حاصل ہو گئی ہے، انہیں یہ نہیں سمجھا کہ دولت میری ہے، میں کمائی ہے، یہ صرف میری محنت ہے، بلکہ انہوں پتہ نہیں دولت میرے کو پئی ہے لیکن دین والا میرا اللہ ہے۔ اے بڑا پلیکھا ہے بندیاں دا، اے میری دولت ہے اور بھائی تیری نہیں، اے تینوں اللہ نے عطا فرمائی ہے۔
قرآن پاک دے وچ کدھر بھی مینوں وہا دیو کہ اللہ نے رزق دی نسبت تہاڈی طرف کیتی ہوے. اللہ نے جتھے بھی فرمایا مما رزقناہم، اے جڑا تانوں رزق دتے ہے اساں دتے ہے. نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا حیدری خدمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. اچھا دولت کی ہے، اے دولت کی ہے، اے مالداری کی ہے، اللہ دا رزق، اللہ دا رزق. تے رزق دینے والوں کی کہندے نے؟ رازق. اچھا رازق اسی ہیں کہ اللہ وے؟ تے پھر یہ رزق سانو کنے دیتے ہے؟ اساں خود اینو اکٹھا کیتا ہے یا ساڈے ماں باپ نے سانو رزق دیتا ہے یا اللہ نے رزق دیتا ہے؟ اللہ نے. تے پھر سانو معرفت کی حاصل ہوئی کہ اے دولت ساڈے کو ساڈی نہیں بلکہ اللہ دی عطا فرمائی ہے. اور اللہ کی فرماندا ہے میری دیتی ہے تے میری راہ دے وچ ہی خرچ کر دے. اے جڑا میلاد دی محفل ہوندی ہے گویا اسی اللہ تعالی دی راہ دے وچ خرچ کر رہے ہیں. میرے دوستو میں گل کر رہا ساں کہ دیاں برکتاں کنیاں ہونے. سرکار دے میلاد دیاں برکتاں صرف اسی لوگ حاصل نہیں کر رہے، اسی تے ککھ بھی نہیں، نہ 3 میں نہ 13 میں. ساڈا شمار ہے ہی کوئی نہیں. اسی اللہ دے برگزیدہ بندیاں دے وچ نہیں، نہ اسی نبیاں نہ اسی ولیاں، اسی تے ایک عام جے بندے ہاں، سرکار دے کلمہ گو امتی ہیں. میں نہ سرکار دے میلاد دیاں برکتاں اس روئے زمین دے اوتے ساڈی نظر دے وچ فرشتے دا بڑا مقام ہے، لیکن فرشتہ ایک پاسے کائنات دے وچ اس روئے زمین دے اوتے سب تو زیادہ مقام اللہ دی مخلوق دے وچ نبیاں دا ہے. تے سنو سرکار دے میلاد دیاں برکتاں صرف اسی لوگ نہیں بلکہ 1,63,999 انبیاء بھی سرکار دے میلاد دیاں برکتاں حاصل کرتے ہیں. ہر نبی، پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام آئے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضرت عیسیٰ تک ہر نبی نے میلاد دیاں برکتاں حاصل کیتیاں. اور میلاد دا مطلب پھر وہ گل اتھے آ گئی کہ انہوں نے کس طرح میلاد منایا ہے. کیا انہوں نے اپنی حویلیاں دے وچ، اپنے گھراں دے وچ یا اپنی مسجداں دے وچ انہاں لائٹاں لائیاں ہوندیاں؟ کیا انہاں دی حویلیاں ساڈے حویلیاں ہر سن؟ انہاں دے مکان ساڈے مکان ہر سن؟ یا انہاں دا رہن سہن ساڈے ہر سی؟ نہیں. میلاد دا ایک سادہ جا مطلب میں تقریباً ہر محفل دے وچ تہاڈے سامنے ڈیکلیئر کرنا وا، میں بیان کرنا وا، وہ یاد رکھو. جب تمہیں وہ سمجھ آ جائے گی تو پتہ چل جائے گا کہ اس معنی دے وچ میلاد دا اے مطلب لے کے اگر ویکھیے تو واقعتاً تمام نبیوں نے سرکار دا میلاد منایا. وہ معنی کی ہے؟ وہ معنی ہے نبی پاک دی آمد دا ذکر کرنا، نبی پاک دی آمد دا ذکر کرنا. اور آمد دے وچ سرکار دی شاناں بھی بیان ہو سکتیاں نے، سرکار دا مقام و مرتبہ بھی بیان ہو سکتا ہے، سرکار نہ محبت دا اظہار بھی ہو سکتا ہے. یہ ساریاں گلاں سرکار دے ذکر وچ آ جاندیاں. میرے دوستو اج اسی جنڈیالے دے وچ بیٹھ کے ہر آئے دن جڑا محفل دا انتظام ہو رہا ہے، محفل دے وچ شرکت ہو رہی ہے، صرف میں اور تسی اس میلاد دیاں اسی برکتاں حاصل نہیں کر رہے بلکہ آؤ اس ساری انسانیت دا باپ حضرت آدم علیہ السلام آپ نو جس وقت اللہ نے آپ نو جنت وچوں زمین تے بھیجیا، آپ زمین تے آ کے اللہ دی بارگاہ توبہ کر رہے نے، آپ کی توبہ قبول نہیں ہو رہی. 300 سال تک حضرت آدم علیہ السلام روندے رہے لیکن آپ کی توبہ قبول نہیں ہوئی. 300 سال تو بعد جب اللہ دے پیارے محبوب دا ذکر کیتا اللہ نے انہاں دی توبہ قبول فرما لئی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری خدمت و شان مصطفیٰ زندہ باد. پیر سید شاہ حسین صاحب زندہ باد. محفل میلاد مصطفیٰ زندہ باد. آستانہ عالیہ جنڈیالہ سیدہ شریف زندہ باد. حضرت آدم علیہ السلام دے بارے چاہتا ہے کہ جس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت و زمین تے بھیجیا اور آپ اس روئے زمین تے سب تو پہلے انسان نے جس وقت روئے زمین تے بھیجیا نا کہ تساں ہن جنت وچ نہیں رہنا، تساں زمین تے رہنا. جنت تے بھیجیا، جنت وچ نیرا ہی نیرا سی، یعنی زمین تے نیرا ہی نیرا سی کیونکہ یہ اس زمین نو آباد نہیں کیتا گیا، ایتھے انسان آئے کو نہیں سن، زمین تے نیرا ہی نیرا ہے. حضرت آدم علیہ السلام آئے، آپ رو رہے ہیں، آپ نو اتاریا گیا سری لنکا دے کول ایک چھوٹا جا اتھے پانی دا جزیرہ ہے، آپ نو اتھے اتاریا گیا. جس وقت آپ نو اتھے اتاریا گیا اور مائی صاحبہ نو سعودی عرب دے شہر جدہ دے وچ اتاریا گیا، حضرت آدم علیہ السلام نو سری لنکا دے کول اتاریا گیا سران دیپ دے، یعنی اتھے جزیرہ تے سران دیپ دا نام ہے.
ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਮਾਈ ਸਾਹਿਬਾ ਇੱਥੇ ਰੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। 300 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। 300 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਤੋਬਾ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੋਬਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਹਕਮਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਵਹਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਐ ਆਦਮ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਤੂੰ ਹੈ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਬੀ ਤੂੰ ਹੈ, لیکن یاد رکھ آج تیرے سامنے حقیقت کھول جائے گی کہ سب تو پہلا انسان ہو کے اور سب تو پہلا نبی ہو کے تینوں پتا چلے کہ میری بارگاہ دے وچ سب تو زیادہ مقام تیرا نہیں بلکہ میرے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ دا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ، محفل میلاد مصطفیٰ، پیر سید شاہ حسین صاحب، پیر سید شاہ حسین صاحب، آستانہ عالیہ کلوچک شریف، مولانا مفتی مدثر صاحب۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک آپ دے ہوتے حقیقت نہیں کھلی۔ آج اللہ دے فضل و کرم دے نال آپ دی زبان تو نکل گیا، اے اللہ میں محمد دے وسیلے نہ تیری بارگاہ دعا کرنا، میری توبہ قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے پوچھا، اللہ دے پوچھن تو مراد یہ نہیں کہ اللہ نو پتہ نہیں سی۔ اے یاد رکھو یہ لازمی نہیں کہ ہر سوال اس واسطے پوچھا جاتا ہے کہ وہ سوال پوچھنا نو پتہ نہیں ہوتا۔ استاد اپنے شاگرد کو سوال پوچھتا ہے، مطلب کہ استاد نو کو نہیں آتا۔ اسی طرح نبی اپنے کسی امتی کو سوال پوچھ لے، کئی دفعہ نبی پاک صحابہ کرام دے کولوں پوچھتے سن، یہ مطلب یہ نہیں کہ نبی پاک نو پتہ کوئی نہیں سی، بلکہ بعد جس وقت صحابہ کرام آندے سن یا رسول اللہ سانو نہیں پتہ تو نبی پاک پھر دستے سن۔ پتہ یہ چلیا کہ ہر بار سوال پوچھن دا مطلب یہ نہیں کہ سوال پوچھنا نو پتہ نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ پوچھا، اے آدم تینوں محمد دا پتہ کتھوں لگیا ہے؟ تینوں محمد دا پتہ کتھوں لگیا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ عرض کی کہ یا باری تعالیٰ جدوں میں جنت وچ رہندا ساں تے جنت وچ رہندیاں میں تیرے عرش تے جڑے پاسے بھی دھیان ماردا ساں تیرے نام نال تیرے محبوب حضرت محمد دا نام لکھیا ہوندا سی۔ میں اتھوں حساب لا لیا کہ جڑا تیرے نام دے نال اے نام لکھیا نا محمد، یہ کسی چھوٹی اور عام ہستی دا نام نہیں بلکہ بڑی برگزیدہ اور تیری پیاری یعنی مخلوق دا نام ہے۔ آج میں وہ وسیلے نہ دعا کی، جدو حضرت آدم علیہ السلام نبی پاک دے وسیلے نہ دعا کی تے اللہ تعالیٰ نے انہاں دی دعا اور توبہ قبول فرما لی۔ سناؤ یہ برکت نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا نام لے کے توبہ قبول ہو رہی ہے، اور وہ بھی کسی عام بندے دی نہیں، حضرت آدم علیہ السلام دی۔ حضرت آدم اللہ دے نبی نے تے سرکار دے نام دیاں برکتاں گویا یہ وچ راز پایا جا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام تے حقیقت کھل گئی کہ اللہ دا محبوب دنیا تے ایک نبی بن کے آئے گا، اللہ دا محبوب بن کے آئے گا، رسول بن کے آئے گا۔ اور سرکار دی آمد دی طرف اشارہ کہ حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے آقا علیہ السلام دے وسیلے نال دعا کی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرما لی۔ میرے دوستو یہ دیکھو عام بندے تے عام رہ گئے میں اور تسی، لیکن جڑی خاص مخلوق ہے یاد رکھیا جے نبیاں دا مقام فرشتیاں نال بھی زیادہ ہے، فرشتیاں نال بھی مقام زیادہ ہے۔ اور نبی یہ معصوم عن الخطا نے، فرشتے بھی معصوم عن الخطا نے اور نبی بھی معصوم عن الخطا نے، لیکن ہے دوویں معصوم عن الخطا تے دوواں دے وچوں نبیاں دا مقام فرشتیاں نال بھی زیادہ ہے۔ میرے دوستو حضرت آدم علیہ السلام کو پیارے آقا علیہ السلام دی ذات دیاں برکتاں حاصل ہوئیاں، اور یہ برکتاں اس تو بعد ہر نبی حاصل کرتا رہا، اور اتھوں تک کہ انہاں نبیاں دے کولوں سن کے انہاں دیاں امتاں بھی برکتاں حاصل کردیاں نہیں ہیں، بلکہ بنی اسرائیل دے حوالے نال یہ بھی آوندا ہے کہ بنی اسرائیل کینوں کہندے نے؟ قرآن پاک دے وچ جڑا بار بار لفظ استعمال ہوندا ہے بنی اسرائیل، تے یاد رکھیا جے اسرائیل دے بیٹے، اور لفظ اسرائیل یہ حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دا اصل نام یعقوب سی، اسرائیل آپ نے اس واسطے کیا گیا کہ آپ نے رات دے وقت سفر کیتا، رات دے وقت سفر کرن دی وجہ تو آپ دا نام پہ گیا اسرائیل۔ آپ دے 12 بیٹے سن، انہاں 12 دی پھر اولاد پھیلی، وہ لکھاں تک پہنچ گئی، وہ ساری اولاد پوری دنیا دا جتھے جتھے ہوندی سی، وہ دا نام کی پہ گیا بنی اسرائیل، یعنی اسرائیل دے بیٹے یا اسرائیل دی اولاد۔ دوستو بنی اسرائیل ساڑھے پیارے آقا علیہ السلام بنی اسرائیل چنے، آپ بنی اسماعیل چنے، اے گل یاد رکھیا جی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام دے مقابلے دے دوسرے نبی کیڑے سن؟ حضرت اسماعیل۔ حضرت یعقوب دے باپ حضرت اسحاق سن،
اور حضرت اسحاق دے بھرا سن حضرت اسماعیل. بنی اسماعیل دے وچوں ساڈے پیارے نبی پیدا ہوئے نے. بنی اسرائیل دے وچوں بہت زیادہ نبی آئے نے, 70,000 دے قریب نبی آئے نے. ہر نبی اپنے اپنے دور دے وچ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیا برکتاں حاصل کرتا رہا, اور ہر نبی دے کولوں سن کے انہاں دیا امتاں اور انہاں دیا قوماں بھی یہ برکتاں حاصل کردیاں رہیاں. بنی اسرائیل دی ایک برکت حاصل کرنے دا طریقہ کی سی کہ جس وقت بنی اسرائیل دی کسی بھی زمانے دی قوم اپنے دشمنوں دے مقابلے تے لڑن واسطے جاندے سن, وہ جنگ واسطے جان تو پہلا وہ اللہ دی بارگاہ دے وچ دعا کردے ہوندے سن. قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا, کہ جس وقت بنی اسرائیل اپنے دشمنوں دے مقابلے تے لڑن واسطے جاندے سن تے دعا کردے سن, اے اللہ جڑا تیرا آخری نبی آنا ہے او دے وسیلے نال سانو کامیابی عطا فرما. سبحان اللہ. دعا کر کے بنی اسرائیل میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے وسیلے دے نال دعا کر کے جس وقت دشمنوں دے مقابلے تے جاندے سن تے دشمن پاویں کتنا بھی طاقتور ہوندا سی, انہاں دے کول پاویں کنے ہتھیار ہوندے سن, انہاں دے کول پاویں کتنا طاقتور انہاں دے کول اسلحہ ہوندا سی, جس وقت بنی اسرائیل اپنے دشمنوں دے خلاف لڑن واسطے جاندے سن تے دعا کی کردے سن, اے اللہ اپنے آخری نبی دا صدقہ سانو دشمنوں دے مقابلے تے فتح عطا فرما. جس وقت جاندے سن واپس آندے سن تے اللہ تعالیٰ فتح دے نال کامیابیاں عطا فرما دیندا سی, اور اے انہاں نوں برکت حاصل ہوندی رہی. لیکن اللہ تعالیٰ دے وچ ہی اسی آیت مبارکہ دے وچ بیان کی فرماندا ہے کہ انہوں نے تورات دے وچ پڑھیا سی کہ آخری نبی آئے گا, کہ جس نبی دے وسیلے نال سارے نبی بھی دعاواں کرتے رہے, جس نبی دیاں برکتاں سارے نبی حاصل کرتے رہے, جس نبی دیاں برکتاں ہر نبی دی امت حاصل کرتی رہی, وہ ذکر بھی کرتے ہوندے سن. تو جدو وہ نبی آ گئے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ لما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ فلعنۃ اللہ علی الکافرین. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ پہلا انہاں دے وسیلے نال دعا کرتے سن, جدو وہ آ گئے تو انہاں دا انکار کر دیتا. اے گل نقطے دی یاد رکھنی ہے. اج اسی سرکار دا میلاد منا رہے ہیں, سرکار دی آمد دے اوتے اسی سرکار دا میلاد منا رہے ہیں, تو گویا جس وقت سرکار آ گئے نے تے اسی خوشی دا اظہار کر رہے ہیں. لیکن جڑے او لوگ سن وہ کی کرتے ہوندے سن, وہ جس وقت سرکار نہیں سن آئے تو سرکار نو مندے سن, سرکار دا ذکر کرتے سن, سرکار دے وسیلے نال دعا کرتے سن. جس وقت آ گئے آپ دی آمد ہو گئی انہاں انکار کر دیتا. اچھا سرکار دی آمد دا اسی کی کر رہے ہیں اقرار. اسی میلاد دی محفل منا کے کی ہے کہ سرکار آ گئے, اے یا نہیں نا, گویا سرکار دی آمد دا اقرار پہ کرنے ہیں, اسی محفلوں پہ منانے ہیں. ساری دنیا تے ساڈا پیغام جا رہا ہے کہ اے اسی کادی محفل میں منانے ہیں, کوئی سیاسی محفل نہیں بلکہ محفل کہڑی ہے کہ دنیا تے سرکار آ گئے, سرکار دے آؤن دا اسی اظہار پہ کرنے ہیں. اور بنی اسرائیل نے کی کیتا ہی سرکار دے آؤن دا انکار کر دیتا. ہن میں تہاڈے سامنے دا ایک حوالہ پیش کراں کہ کس طرح دا انکار کیتا. تاریخ ساری بھری پئی ہے, تقریباً 2500 سال تک بنی اسرائیل نبی پاک دے وسیلے نال دعاواں کرتے رہے, اللہ انہاں نوں برکتاں بھی عطا فرماندا رہا. جس وقت سرکار آ گئے تو انہاں انکار کر دیتا. اج اسی سرکار دی محفلاں منا رہے ہیں کہ نہیں, گویا اسی صحابہ کرام دی سنت عمل کر رہے ہیں, تے جڑے لوگ انکار کر دیندے نے وہ بنی اسرائیل دی سنت عمل کر رہے ہیں. بنی اسرائیل نے جڑا انکار کیتا, آؤ میں تہاڈے سامنے ایک روایت پیش کراں. بنی اسرائیل دے ایک بڑے بڑے عالم ہوئے نے, یہودیاں دے عالم, انہاں دا نام ہے عبداللہ بن سلام. عبداللہ بن سلام یہودیاں دے بہت بڑے عالم سن. انہاں تورات دے وچ پڑھیا سی, انہاں تورات دا مطالعہ کیتا سی. تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام دے اوتے نازل ہونے والی آسمانی کتاب ہے. اور عبداللہ بن سلام او یہودیاں دے عالم نے کہ خود بھی عالم سن اور انہاں دے باپ بھی عالم سن. حضرت عبداللہ بن سلام انہاں تورات دے وچ پڑھیا سی کہ ایک آخری نبی آوے گا. انہاں دے وسیلے نال دعاواں بھی کرتے سن اور برکتاں بھی حاصل کرتے سن. اج تک وہ تورات نو پڑھتے رہے, اج پتہ لگا کہ جس نبی دا ذکر آیا نا تورات وچ وہ مکے دے وچ آ گئے ہے. سبحان اللہ. مکے تو ہجرت کر کے مدینے آ گئے ہے. جس وقت حضرت عبداللہ بن سلام نو پتہ لگا نا, آکھیا یار میں جا کے ویکھاں تے صحیح کہ او نبی جدا ذکر ساڈی آسمانی کتاب تورات دے وچ پتہ لگا کہ ہن مدینے پاک وچ آ گئے, میں جا کے ویکھاں تے صحیح واقعی یہ او نبی ہے. ذرا گل ذرا توجہ نہ سنن والی ہے.
ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੱਚੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਧਰ ਉਧਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੈ, ਮੁਕੰਮਲ ਤਵੱਜੋ ਮੇਰੀ ਤਰਫ ਰੱਖੋ। ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ ਆਏਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਇਕਰਾਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਨਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ਼ਕ ਔਰ ਮੁਹੱਬਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦਾ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਹ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਬੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਜ਼ਰਤ ਦਾਊਦ अलैहिस्सलाम ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਬੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਹੀ ਆਲਿਮ ਸਨ ਤੇ ਆਲਮ ਬੰਦੇ ਹੀ ਆਲਮ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਲੀ ਦਾ ਵਲੀ ਮੀ ਸ਼ਨਾਸਦ ਕਿ ਵਲੀ ਨੂੰ ਵਲੀ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਚਾਦਰ ਲਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਆ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਵਲੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਹਿਚਾਨ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਵਲੀ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਵਲੀ ਦਾ ਵਲੀ ਮੀ ਸ਼ਨਾਸਦ, ਆਲਿਮ ਦਾ ਆਲਿਮ ਮੀ ਸ਼ਨਾਸਦ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਲਿਮ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਆਲਮ ਹਾਂ? ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲੇਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਹਨੇ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਆਲਮ ਹੈ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਚਾਨ ਕਰ ਲੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਗਲਤ ਕਰਕੇ ਨੇ ਸਹੀ ਕਰਕੇ ਬੋਲਿਆ, ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਆਲਿਮ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਵਗਰਨਾ ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮਨ ਆਨਮ ਕੇ ਮਨ ਦਾਨਮ, ਮੈਂ ਕੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਨਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ 'ਚ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਮਦੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਹੀ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਅਸਮਾਨੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਕੋਲ ਆਏ, ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨਬੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਨੇ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ 3 ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਈਮਾਨ ਔਰ ਇਸਲਾਮ ਲਿਆਉਣਾ ਸੇ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ। ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੇਰੇ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਜਾਵਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੌਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 3 ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ 3 ਸਵਾਲ ਨੇ। ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੇ, ਦੱਸੋ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗੀ? ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਨੰਬਰ 2, ਹਜ਼ਰਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੰਤੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਜੰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭਾਈ ਪੜਿਆ ਕਿ ਮਤਾਜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਹੈ ਨੇ? ਜੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੜਿਆ ਹੋਣ ਤੇ ਕਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ? ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਅੱਜ ਤੇ ਸਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਨਾ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਮਹਿਬੂਬ ਨੇ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ। ਆਖਿਆ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਕਰੀਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਾਹਰ ਹੋਏਗੀ? ਨੰਬਰ 2, ਜਿਸ ਵਕਤ ਜੰਤੀ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਔਰ ਨੰਬਰ 3, ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾਂ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਿਓ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਾਬਹਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਦੱਸੋ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਾਹਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ ਗਈਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੱਸਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਇਹ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਿਨ ਸਲਾਮ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ आपने फरमाया तो पहला सवाल पूछा है कि क़यामत के करीब सब तो पहली निशानी केड़ी ज़ाहिर होएगी? आपने फरमाया क़यामत के करीब एक निशानी ज़ाहिर होएगी कि मशरक दे विचों एक निकलेगी अग। वो अग दुनिया के सारे लोगों को अगे ला के ना जिवें अपना चरवाहा अपनी भेड़ां बकरियां अगे ला के टोर के लै जांदा है, इस तरह अग बंदे अगे लाएगी तो आप ही पिछे पिछे सारे बंदे इकट्ठे करके मगरब दे विच लै जाएगी। वो अग निकलेगी क़यामत के करीब। नंबर 2, जिस वक्त जंती जन्नत विच जाणगे उन्होंने खान की हाहश होएगी, सब तो पहला जो खाना उन्होंने खिदमत पेश किया जाएगा वो मछली की कलेजी होएगी। इलम इजाफे वास्ते भी सारी चीज़ां जिहड़ियां कारामत ने। सब तो पहला जो खाना पेश किया जाएगा वो मछली की कलेजी होएगी। हुण तुसीं सारे सोची पै गए होगे हाँ तो कदी नहीं वेखी मछली की कलेजी, वो कित्थों आ गई? तो भाई वो मछली मेरा दुनिया की मछली नहीं हो सकता, जन्नत की मछली होवे। और ओहदियां खूबियां ओ ही होण जिहड़ियां बाकी जिहड़े ना
وہ جانوراں دے گوشت وچ ہوندیاں نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب تو پہلا جنتیاں نو کھان واسطے جڑا کھانا دتا جائے گا وہ مچھلی دی کلیجی ہوئے گی نمبر 3 تو سوال پوچھیا ہے کہ بچہ جس وقت پیدا ہوتا ہے ماں اور باپ دونوں جو کسی ایک دن مشابہت اختیار کرتا ہے وہ کینج اختیار کرتا ہے میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حقیقت دا دروازہ کھول دیتا آپ نے فرمایا دونوں چوں جدے اثرات او دے تے غالب ہون گے او دی شکل و شباہت اختیار کر لوے گا اگر باپ دے اثرات او دے تے غالب آ جان او دی شکل و شباہت باپ نہ رل جائے گی اگر ماں دے اثرات او دے تے غالب آ جان وہ دی شکل و شباہت ماں نہ رل جائے گی جس وقت میرے پیارے آقا نے 3 سوالوں دے جواب دیتے حضرت عبداللہ بن سلام دے اوتے ہوش بختی غالب آ گئی انہاں پسو پیش نہیں کیتا انہاں ایتھے پھر مزید بحث نہیں کیتی بلکہ اسی وقت سرکار دے قدماں ہی ڈگ پے آکھا یا رسول اللہ ایسے وقت مینوں کلمہ پڑھا کے اپنا دیوانہ بنا لو سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن سلام نے کوئی لمبی چوڑی پھر انہیں گل نہیں کی آندے نے یا رسول اللہ میں جتھے سوال پڑھے سن نا میں اتنے نالے بھی پڑھیا سی کہ اللہ دے پیارے محبوب تو علاوہ کوئی بندہ انہاں سوالاں دے جواب دے ہی نہیں سکتا اچھا سرکار آئے سن تے عبداللہ بن سلام انہاں دے کول آئے نے تے آپ دے آؤن دی تصدیق کرن واسطے آئے نے کہ واقعی یہی نبی بن کے آئے نے واقعی یہی اللہ دا محبوب بن کے آیا تے جس وقت میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سوالاں دے جواب دے دیتے تو انہوں نے پھر سرکار دی آمد دا انکار کیتا ہے یا اقرار کیتا ہے آج تسی بھی سرکار دے میلاد دی محفل منا کے تسی سرکار دی آمد دا انکار پہ کر دے یا اقرار پہ کر دے تو بس یہ نہیں گل ہی اے جڑے روئے پے نے کتھے لکھیا میلاد کیوں میلاد مناندے ہو میں نے ساریاں گلاں دا جواب اے دے وچ کہ دسو پورے قرآن دے وچ سرکار دی آمد دا انکار ہوئے یا سارے نبیاں جو کسے نبی نے سرکار دی آمد دا انکار کیتا ہوئے صحابہ جو کسے صحابی نے سرکار دی آمد دا انکار کیتا ہوئے 1400 سال دی اسلام دی تاریخ دے وچ مینوں بہا دیو کسے تھاں دے کسے عالم نے یا اللہ دے کسے یعنی ولی نے سرکار دی آمد دا انکار کیتا ہوئے جدوں سارے میرے آقا دی آمد دا اقرار کیتا ہے یا جنڈالے دے وچ بیٹھ کے سرکار دی زیر صدارت اسی ڈنگے دی چوٹ تے آنے ہاں کہ میرے آقا سارے جہان دے وچ جڑا رحمت اللہ العالمین بن کے آ گئے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ شان مصطفیٰ محفل میلاد مصطفیٰ پیر سید شاہ حسین صاحب آستانہ عالیہ کلوچک شریف علامہ مفتی مدثر صاحب آستانہ عالیہ چڑیالہ شریف اور ایک گل یاد رکھیا جے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی آمد دے بارے وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک دے وچ ایک طرح دے نہیں کئی مختلف طرح دے الفاظ استعمال کیتے ہیں قرآن پاک دے وچ سرکار دے بارے وچ کدھر بھی نہیں آیا کہ محمد پیدا ہوئے محمد پیدا ہوئے دا لفظ پورے قرآن پاک کے کدھر بھی استعمال ہی ہویا قرآن دے وچ 7 منزلہ نے پورے قرآن دے وچ اور 3 سپارے نے اور 114 سورتاں نے 540 رکوع نے 6666 آیتاں نے اس 6666 آیتاں دے وچ کوئی آیت وہا دیو جس دے وچ